لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس کول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس کول دیاں او دی شان تے عظمت کون بیان کرے او دی شان تے عظمت کون بیان کرے کنکروی جد نال اشارے بول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں جنہ جلوہ ویکھیا مدنی ماہی دا جنہ جلوہ ویکھیا مدنی ماہی دا چپ چپ رہندیاں چپ چپ رہندیاں او نہیں بول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں در در دے دکے پیندے بے وارثاں در در دے دکے پیندے بے وارثاں خصم والیاں مر کے بھی نہیں ڈول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں اللہ جل شانہ امن والہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا رسول عرب و عجم رسول مالک کوثر رسول شافع محشر امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ذات والا شان پر انگت درود اور سلام۔ بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم، واجب الاحترام، عزت ماں بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میں اور آپ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اللہ پاک کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ و ذکر اولیاء میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس پروقار محفل پاک کو آپ کے لیے، میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ 15ویں سپارے سے سورہ الکہف آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کا ذکر خیر فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا۔ پیچھے لفظ ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے بھی مال کیا اور علم لدنی بھی عطا فرمایا، یعنی وہ علم کہ جو ظاہر کو بھی روشن کرے اور باطن کو بھی روشن کرے، یعنی ظاہر کی بھی خبر دے اور جو اور لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو اس کی بھی خبر دے۔ میں حدیث بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پاؤں مبارک کی ٹھوکر ماری تو وہ اٹھ بیٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث بن مالک، تم نے صبح کس حال میں کی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، صبح میں نے مومن ہونے کی حالت میں کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان انسانوں میں سے ہو، تم ان آدمیوں میں سے ہو، ان انسانوں میں سے ہو کہ جن کے دل اللہ پاک نے اپنے نور سے منور کر دیے ہیں، جو زمین پہ بیٹھے ہیں اور عرش کی خبریں دے رہے ہیں، جو زمین پہ بیٹھے ہیں جنت کی خبریں دے رہے ہیں، جو زمین پہ بیٹھے ہیں دوزخ کی خبریں دے رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں جس نبی کی امتی اتنی شان والے ہیں، وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ میں قربان جاؤں جس نبی کے امتی اتنے شان والے ہیں تو وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے دل دریا سمندر ہو
دل اندر تبو واگوں تانے تو جو دل دا محرم ہووے سوئیاں رب پہچانے قرآن اور حدیث کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں کہ 14 طبق دل کے اندر تبو کو تانے ہوں، یعنی ہر شے دل کے اندر موجود ہے. اور رب کو کون پہچانے گا؟ جو دل کا محرم راز ہوگا، دل کی حیثیت کو جانتا ہوگا، وہ رب کی ذات کو پہچان جائے گا. یعنی یوں کہہ دیجئے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے وجود پر غور کیا اور پہچان لیا کہ یہ قدرت کا شہکار ہے، اس نے رب کو پہچان لیا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں سفر کر رہے تھے. جنگل کا راستہ آیا تو ایک شخص اونٹنی پر سوار آ رہا تھا. انہوں نے اسے روکا اور فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، وہاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ گر ہے، میں ان سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی سے تم ملنے جا رہے ہو وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، لہذا تمہارا سفر کم ہو گیا ہے. تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ پر کلمہ پیش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ضروری مسائل موٹے موٹے آپ نے ارشاد فرمائے. اس نے سیکھنے کے بعد اس نے اجازت لی اور وہ چل دیا. جیسے ہی وہ چلا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں کھڈے میں آیا، پاؤں پھنس گیا، وہ لڑکھڑا کے نیچے گرا. جیسے ہی نیچے گرا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً سے پہلے اپنے بھائی کو میرے پاس اٹھا کے لاؤ. صحابہ دوڑ کے گئے اور اس صحابی کو جو ابھی نئے صحابی بنا تھا اسے اٹھا کے لائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو وہ فوت ہو چکا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں نظر بھر کے دیکھا اور منہ موڑ لیا اور حکم دیا کہ اسے غسل دو، کفن پہناؤ. نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے اس کے فوت ہونے کے بعد جب آپ کی بارگاہ میں یہ لایا گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا، منہ موڑ دیا، پھر آپ نے اس کے غسل بھی دلوایا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی اور اسے قبر کے حوالے بھی آپ نے کیا. اس میں کیا راز تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جس نے محنت بہت تھوڑی کی، محنت بہت تھوڑی کی، برائے نام محنت کی. اس نے برائے نام ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا،
کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد زکات دینے کا اسے ٹائم نہیں ملا تھا، کلمہ پڑھا، حج کا ابھی سیزن اسے میسر نہیں آیا تھا. یعنی یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جس نے محنت بہت تھوڑی کی لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت آگے نکل چکا. اور میں نے منہ اس لیے موڑ دیا تھا کہ دو فرشتے آئے اور اس کے منہ میں جنتی پھل ڈال رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان میرا کریم کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ سفر میں تھا، مدینے کی حدود میں تھا، جنگل میں تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنتی پھل بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جائیے جس نبی پر قربان ہونے والوں کی یہ شان ہے تو اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. دیکھیے گا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سارے کہہ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا نا، یہ کم علمی کی وجہ سے، فارغ رہنے کی وجہ سے، کام کار ہے نہیں، فارغ ہوتے ہیں تو ہماری اکثر گفتگو بحث مباحثہ اللہ پاک کی ذات پر، جنت و دوزخ پر، نبیوں کی ذات پر، صحابہ کی ذات پر، اہل بیت کی ذات پر ہوتا ہے. اور ٹکے کا علم نہیں ہے، ٹکے کا علم نہیں ہے. ناپاک ہو جائے پتہ نہیں ہے کہ پاک کیسے ہونا ہے. بحث کام کر رہا ہے صحابہ پر. وضو کیسے کرنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، یہ نہیں پتا. اور بحث کس پہ ہے؟ انبیاء کی ذات پہ بحث کرتا ہے. نکما سے نکما آدمی ہوگا. نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے شرائط کتنے ہیں، کن وجوہات پر نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہے، کن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. اس پر نہ مولوی بحث کرتا ہے، نہ پیر بحث کرتا ہے، نہ نمازی بحث کرتا ہے، نہ حاجی بحث کرتا ہے، نہ دیندار بحث کرتا ہے، نہ دنیا دار بحث کرتا ہے. کیوں کہ اس پہ بحث کرے گا تو عمل کرنا پڑے گا. تو عمل میں ہم سارے پیچھے ہیں. لہذا آج کے بعد ذہن میں رکھ لینا ہے اللہ پاک کی ذات پر بحث نہیں، جنت دوزخ پر بحث نہیں، انبیاء علیہ السلام پر بحث نہیں، صحابہ پر بحث نہیں، اور اہل بیت پر بحث نہیں کرتی. کوئی مسئلہ پتہ چل ہی گیا ہے تو ٹک کے بیٹھنا یا عزم کرنا. بعض دفعہ لاعلمی کی وجہ سے ایسے ایسے کلمات ہم سے نکل جاتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ کافر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کے لیے کسی کو کہا جائے ساڑیاں پڑھیاں ہوئی ہیں، ساڑیاں تو قائم نہیں نماز، یہ تو مولویاں کا کام ہے، ساڑھا کیتا لوگ نماز دینا، ساڑیاں قائم نہیں. 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئے تھے، 1,24,000 کو پیش انبیاء صحابہ کرام امام الانبیاء کی ذات. انہاں جو کسے دی قید ہوئی ہوئے، کسی نے قید کی تھی، انہوں نے کیا ہوئے کہ ساڑی قید میں پڑھن دی کیڑی لوڑی، مسیتے جان دی کیڑی لوڑی. حضرت امام حسین نے تلوار دے سائٹ نماز پڑھی، انہاں دی تک قید نہیں ہوئی. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ڈوبیا سورج واپس کیتا گیا، انہاں دی تک قید نہیں ہوئی. تے تیری میری کتھوں قید ہو جانی ہے؟ بے وقوفا. یہ بے وقوفی کی عادتیں ہیں، بے وقوف لوگوں کی عادتیں ہیں. لہذا جس پر بحث کرنی ہے اس پر بحث نہیں کرتے. اور جن بزرگ ہستیوں کو اللہ پاک نے شان دی، کبھی کوئی کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، خلیل اللہ علیہ السلام افضل ہے، فلانا افضل ہے، فلان شخصیت افضل ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر پاک کا پہلا نمبر ہے، علی پاک کا پہلا نمبر ہے. اور تو نے ان کو کیا انعام دینا ہے؟ اللہ پاک نے شانیں عطا کی ہیں، نبی پاک نے انہیں شانیں عطا کی ہیں جو ان کی شان ہے تیرے میرے کہنے سے نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے.
بحث کر، نماز کے موضوع پہ بحث کر، زکوٰۃ کے موضوع پہ بحث کر، عشر کے موضوع پہ بحث کر، نماز کے ارکان کتنے ہیں اس پہ بحث کر، نہیں کرتے. اس لیے بات آ گئی ذمن میں تو میں نے یہ بات کہہ دی، یہ ذہن میں رکھیے گا. آئندہ جب کبھی ایسی بحث مباحثہ ہو رہی تو کوشش کریں کہ یہاں سے پلٹ جاؤ. مزید گناہگار ہی ہو رہا ہے نا. اور بدقسمتی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، پھر کہتا رہتا ہے یار سکون نہیں کرتا، نمازہ پڑھیے پڑھیے تو ہوا کرنا میں اٹھ کے. سکون مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے سکون نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المؤمنین آپ کو سلام ہو. آپ نے سلام کا جواب دیا تو آپ فرمانے لگے کیسے آنا ہوا تیرا؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر بڑا نیک ہے، میرا شوہر بڑا نیک آدمی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، سخت گرمی ہو تو روزہ رکھتا ہے، لمبی سے لمبی رات ہو تو رات کو قیام کرتا ہے. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کی بھی تعریف فرمائی اور اس کی بھی تعریف فرمائی اور انہیں دعا سے نوازا. وہ شرم و حیا کی پیکر دامن سمیٹتے ہوئے اٹھی، اجازت لی اور چلی گئی. کعب بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے رہتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنے شوہر کی شکایت لگائی اور آپ نے اس کے شوہر کے لیے بھی دعا فرمائی، اس کے لیے بھی دعا فرمائی. وہ تو اپنے شوہر کی شکایت لگانے آئی تھی. کہاں ہے؟ مجھے تو اس کے سوال کا پتہ ہی نہیں چلا. تم سمجھ گئے ہو واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے جی. وہ شکایت لگا رہی تھی کہ لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، یہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، میرے حقوق نہیں ادا کرتا، دن میں روزہ رکھ لیتا ہے، میرے حق نہیں ادا کرتا، رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے، میرے پاس نہیں آتا، میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں. آپ نے فرمایا اس عورت کو دوبارہ بلاؤ. دوبارہ بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ کعب بن اسود یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کی شکایت لگانے آئی تھی. مسکرا پڑی، کہنے لگی تھی کعب بن اسود صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ امیر المؤمنین فرمانے لگے حق کہتے ہوئے نا شرماتے نہیں ہوتے. تم نے اشارے سے بات کی اور میں تمہارا اشارہ سمجھ نہیں سکا. شرم و حیا کی پیکر تھی نا. تم نے اشارہ کنایہ سے بات کی اور میں نے تمہارے اشارے کو سمجھا نہیں. بھلا ہو کعب بن اسود کا کہ تیری شکایت سمجھ گیا. بلاؤ شوہر کو. اس کے شوہر کو بلایا گیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے کعب بن اسود ان کا فیصلہ بھی تم ہی کرو. سنیے گا. کعب بن اسود کرتے ہیں امیر المؤمنین میں اور آپ یہ تو نہیں نہ جڑتا. جب آپ موجود ہیں تو میری آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ فیصلہ آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا اس کی شکایت کو تم نے سمجھا ہے، میں نہیں سمجھ سکا، لہذا فیصلہ بھی تم ہی کرو نا. نہیں امیر المؤمنین آپ نہ ہوتے تو چلو پھر میں فیصلہ کرتا. آپ موجود ہیں تو میں یہ جچتا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا میں تجھے آرڈر دے رہا ہوں نا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، فیصلہ کرو. میاں بیوی کے سامنے ہے کا فیصلہ نا. کعب بن اسود فیصلہ دے رہے ہیں، فیصلہ سنیے گا اور آگے پھر رزق کا انعام سنیے گا. اللہ اکبر. کعب بن اسود فرمانے لگے ایک دن اور ایک رات بیوی کا ہے، 3 دن اور 3 راتیں شوہر کی ہے. یہ روزہ رکھے رات کو قیام کرے، اس کی مرضی. امیر المؤمنین نے اس کی طرف دیکھا کہ کعب بن اسود کیا کر رہا ہے. جب امیر المؤمنین نے کعب بن اسود کی طرف دیکھا نا تو کعب بن اسود وضاحت فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ اگر اس کی 4 بیویاں ہوتی
تو اس کی باری چوتھے دن آنی تھی، لہذا اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ اکیلی ہے، تو اس کا ایک دن اور ایک رات بنتی ہے قانون کے مطابق، 3 دن اور 3 راتیں اس کا شوہر کی ہیں، وہ دن میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے، رات کو قیام کرے، اس کا حق ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پر امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اور تیری پہلی بات کی کیا کہنے، اور تیری دوسری بات تو عجیب تر ہے، اور تو اتنی علم رکھتا ہے، اتنی حکمت کی باتیں رکھتا ہے، اور تو ایسے فارغ بیٹھا ہوا ہے، جا بصرہ کا حاکم مقرر کیا ہے تجھے، سبحان اللہ، جا تجھے بصرہ کا ہم نے حاکم مقرر کیا ہے، اور اتنے علم والا ہے، اتنی پیاری گفتگو کرتا ہے، اتنے پیارے فیصلے کرتا ہے، اور ایسے فالتو بیٹھا ہوا ہے، جا ہم نے بصرہ کا تجھے حاکم مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم ہے، علم کیا ہے؟ علم ہے کاش کے علم نافع ہو، نفع دینے والا علم ہو، لوگوں کو نفع دے، لوگوں کو۔ حضور پیران پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الگیلانی الحسنی والحسینی 11ویں والی سرکار، اور جنہوں نے آپ 11ویں کھانے ہیں صرف کھان کی حد تک رکھے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے نقشے قدم پر تو ہم نہیں چلتے، کھانا کام سوکھا کام ہے۔ اچھا مزے کی گل ہے، اسی تو چلو 11ویں پکانے بھی ہیں تے کھانے بھی ہیں، کھوانے بھی ہیں، 11ویں وہ اس ٹنڈے بھی کھانے بھی جڑے کہ 11ویں دے کائے نہیں ہیں، یہ بڑی مزے کی گل ہے۔ جڑی 11ویں والے نو سرے تو منتے ہی نہیں، وہ اس ٹنڈے بھی 11ویں دی ڈونگے پورے کھیر کے کھا جاتے، سال نہیں کٹن دے ڈونگے۔ اس نے بحث نہیں میری، یہ محل کے لیے اشارہ سی کہ میرا حق ہے۔ انہاں بولنا مسئلہ ہے کہ جی شوہر نے بیوی نو محبت وچ ایک کہہ دیتا کہ جدوں تک میں او عبادت نہ کراں کہ پوری دنیا تے کی پوری دنیا تے میں او کلا کردا ہواں تے تین طلاق ہے۔ مولوی سارے انہوں نے کی مکے دے تے کی مدینے دے تے کی بغداد دے تے کی شام دے تے کی عراق دے تے کی کتھے دے تے کتھے دے، سارے کھنگال مارے، کوئی جواب نہ آیا۔ اصلی حسینی سید بادشاہ دے کول تے تو سوال آیا، آپ نے سوال پڑھیا نہ فوراً لکھیا کہ جدا یہ سوال ہے انہوں کہو کہ مکے ٹر جائے، مکے ٹر جائے، اور مکے دا جڑا متولی ہے، کعبے دا جڑا متولی ہے، انہوں درخواست پیش کرے یہ بیوی بچانی ہے نا، یہ بیوی بچانی ہے تو انہوں درخواست پیش کرے کہ طواف روکیا جائے، اور باقی سارا مطاف جتنے طواف کری دا اے سارا خالی کرا کے تے کلے میں نو موقع دیتا جائے تاکہ میں 7 کیڑے لا لواں، کیونکہ اے دنیا تے کلا ہی ہے، کعبہ کلا ہی ہے، اور دنیا تے کعبہ ہے کوئی نہیں، جدو اے طواف کردا ہوئے گا، اے کلا ہوئے گا، اور کوئی اتنا عبادت شامل نہیں ہوئے گا، یہ بھی بچ جائے گی۔ سبحان اللہ، انہوں کہتے ہیں علم، انہوں کی کہتے ہیں علم۔ کاش کہ اسی علم دے نیڑے لگے ہوتے، کاش کہ علم اسی صرف بحث مباحثہ ہی کرنا جانتے ہیں، تے بحث مباحثہ بھی ہوائی تیر پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ موسیٰ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی کے نال بہت زیادہ حد تو زیادہ محبت کرتا سی۔ یہ نا خلیفہ منصور دا خلیفہ سی، وزیر سی، موسیٰ بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وزیر سی خلیفہ منصور دا۔ بیوی نو کہہ بیٹھے کہ اگر تو چاند تو سونی نہ ہوئے تیرے پھر طلاق کر،
جب یہ لفظ نے کہتے بیوی پڑی ہوئی سی اتنے تک کام ہوں یہ چلتا کہ اگر 3 طلاق دے کے فارغ ہو جاتا بیوی نکلنے لگتی جائے وہ سانس پھڑ دیتی دھیے کسی نے سنیا تھا نہیں نا کیڑا باہر آواز گئی تھی آپ کیڑا کسی نے دسے ہیں تو کیا اجی گھروں باہر کریں گے کوئی نہیں کر لینے ہیں ایسا تو دے کر دینے تے ہوگا نہیں. اچھا پھر وہ 2-2.5 سال تک میں اس پیڑ دی گل کر رہے ہیں تو میں بندے جانتا ہوں میرے کو انہوں نے مسئلہ پوچھا میں صرف سمجھانے واسطے عرض کر رہا ہوں یہ کیڑا کو تو باہر نکلی ہے 1-2 سال رہیے تے شوہر صاحب پھر تیشن آ گئے کیڑا کو نہ پھر انہاں 2 سال کو مفتی کا کورس کر لیا سی پہلے بھی جاہل تھا پھر بھی جاہل طلاق کی صورت ہے کہ ایک نے آنا پھر جان لیا پھر شوہر صاحب تیشن آ گئے تے تانا دین لگے کہ تینوں اگے بھی 3 طلاق دیتی ہے سن تو آپ ہی نہیں گئی تے تینوں پھر 3 طلاق دے کل کنیاں ہو گئی ہیں 6 فارغ کا پہلی 3 نالی ہو گئی تھی اے 2 سال 2.5 سال 1.5 سال جس پیریڈ جس ٹائم میں نیانا جبیاں حرام کھاتا رہا تے ماں باپ کی نگرانی چس نہیں آ گئی گناہ بھی تے سرے عام اللہ پاک بس ہدایت دے دیکھو ویزا آ جائے نا جی تبوک جی اینائیاں کا کام کرنا جی درس سیکھ لیں 6 مہینے لائے گا ریاض اتنا درزیاں کا کام ہے 6 مہینے لائے گا وہ تو ماشاءاللہ موٹر سائیکل والے کو نا نیانا چھڑ کے آؤ نا جیڑا بیچارہ بہت زیادہ تک ہوتا تو 6 مہینے تو انہوں پیر کھولٹ نہیں لا دے تے درزیاں کو چھڑ کے آؤ تو 6 مہینے بٹن تے رکھ دے اے نہیں کہ 6 مہینے جو کاریگر بنا کے دیا انہوں تاکہ بکری دکان پا کے دئیے تاکہ وہ گھر کا نظام چلے تیرے کو کیوں آیا ہے یہ ظلم ہے نا تیرے کو کیوں آیا اور یہ سوکھا ہوتا تو نے تیرے پڑھانا تو نے پڑھن دینا سا بہت ٹائم ضائع کرتے ایسے انہوں کم چوئی جانا جدو تک وہ خون کا آخری قطرہ چو نہیں رہنا انہوں اجازت نہیں دینی کیوں نہ یہ بہت زیادتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ موسیٰ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وزیر خلیفہ منصور کا تے قید کی بیٹھے ہیں کہ یہ تو چاند تو سوڑی نہ ہوئے تے تینوں دن طلاق کرے وہ علم والی سی پڑھی لکھی سی تے شوہر بھی پڑھا لکھا علم والے لوگ سن علم کا دور سی انہیں نکاح پڑھے تھے اللہ تیری یاری انہیں کا سلام بھائی دیکھو طلاق ہو گئی توڑ گئی. موسیٰ بن عیسیٰ راتی کدی ادھر پاسے مارے کدی ادھر پاسے مارے رات پکڑتا نہ ہی نہ لگے بیوی نہ محبت ہاتھ تو زیادہ میں کی کے بیٹھا سویرے اٹھیا منہ باتیں دھوئے تھے پہلے خلیفہ منصور دے کو آدھی جا چھوٹی جی گزارش ہے علماء کٹھے کرو مولوی کٹھے کرو میرا مسئلہ اڑ گیا کی ہے اے کہہ بیٹھا بڑے بڑے سارے مولوی کٹھے کر لے علم والے عقل والے سارے مولوی کٹھے ہو گئے سارے کوڑے پوچھے کہ سارے نکاح کی طلاق ہو گئی. ایک کونے میں نا ایک نوجوان بیٹھا ہے ایسے مسکرا کے آنکھوں تو تیر سبحان اللہ. ایک کونے میں نوجوان بیٹھے ایسے جیڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد سی. اللہ اکبر. خلیفہ منصور کہنے لگا تو نہیں بولیا یعنی جی بولنے کی اجازت ہوگی تو بولا سجے ہی اس واسطے کہ بول. پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب فرماتا ہے کہ میں نے انجیل
تیر دی قسم ہے، میں نے زیتون دی قسم ہے، میں نے طور سینہ دی قسم ہے، میں نے امن والے شہر دی قسم ہے، بے شک تحقیق میں انسان کو سب تو اچھی صورت پیدا کیتا ہے، جان نال سوڑی طلاق نہیں ہوئی، جان نال تارے نال سوڑی واپس لے آئے تو طلاق نہیں ہوئی۔ قربان جائیے، علم والا تھا، علم والا ہوتا نا۔ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی دو گلا ہوا کرنی ہے کیونکہ نقشے بندیاں دا بابا تے انہاں دی گل میں لازمی کرنی تے اگے میں چشتیاں دے بابے دی ایک گل کرنی۔ بیمار ہو گئے تے 15 دانے منقے دے لے، ڈاکٹر کا علاج کر دیتا، 15 دانے منقے دے رہے تے مراقبہ کیتا، بلکہ خدا بندی جی مراقبہ تسی سیدھے لفظ کیتا کہہ لو کہ استخارہ کیتا، ٹھیک ہے، تاکہ تو بات سمجھ آ جائے۔ صوفیاں دی زبان ہے مراقبہ ہوتے تھے، تواڈی میری زبان ہے جی انہوں استخارہ مراقبہ کیتا کہ یا اللہ اے میں منقہ کھاواں تے مینوں شفا لبے گی، یہ دعا کی تے جدو یہ دعا کر کے ہٹے نا تے منقے دے دانے جڑے نا 15 او بات کہے خدا بندی دعا پہ کرن کہ یا اللہ سانو اس قابل کر دے کہ مجدد الفسانی سانو تناول کرے کھائے تے ساڈے تو شفا رکھی ہوئے تاکہ انہوں شفا مل جائے۔ ایک ایک دانہ کھاندے گئے، 15 دانے کھاندے محمد شفا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دانے میرے دے دانے کون پیدے سن تے اے میرے نبی دی نوکر دی شان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخری گل سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ آج یہ گفتگو ہے چشتیاں دا بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر دا شہنشاہ، جن دے بارے میں انگریز لکھ گئے نے، کہہ گئے نے کہ کہن نو تا کدے مودی سرکار ہوندی بھی، کدی چودی سرکار ہوندی بھی، کدی کیڑی سرکار ہوندی، لیکن ہندوستان وچ اصل حکومت ایک قبر کر رہی ہے۔ کی ہندو ہے تے کی بدھ مذہب ہے تے کی مسلمان ہے، سارے پہ آ کے حاضریاں پیش کرتے ہیں۔ اصل حکومت وہ قبر کر رہی ہے۔ اے نا اپنے پیر مرشد اپنے شیخ دے کول خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے انہاں نے ایک دن دے وظیفے تے لا دیتا، جا پتر وظیفہ کرو، کمرے سامنے کمرے بیٹھ جا وظیفہ کر۔ چشتیاں دا بابا وظیفے وچ بیٹھ گئے، ایک دن اور ایک رات لائی۔ اگلے دن آئے، ہاں پترا وظیفہ کر رہے ہیں؟ جی حضور وظیفہ پڑھیا ہے۔ اچھا نا آج 1000 باری قل هو اللہ شریف پڑھ، پھر جڑ گئے 1000 باری قل هو اللہ شریف پڑھی، پڑھ کے پھر حاضر ہوئے۔ آپ نے پڑھا ہے وظیفہ بھی پورا ہو گیا جی، پورا ہو گیا، سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی۔ آپ نے لاگے لایا، قریب آیا، فرمایا پترا ذرا آسمان وال دیکھ۔ جدو آسمان وال دیکھے نا تا خواجہ صاحب عثمان ہارونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے پترا کی نظر آ رہا ہے؟ فرمان لگے پیر مرشد میرے شاید میں عرش دیکھ رہا ہوں تے عرش کا زینہ بھی دیکھ رہا ہوں، عرش کے ستون دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے عرش کو پھڑیا ہویا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نظر نیوی کر لے۔ نظر جب نیوی کی تھی زمین بن گئے، فرمایا پہلی زمین بھی نظر آ رہی ہے، دوسری بھی آ رہی ہے، تیسری بھی آ رہی ہے، چوتھی بھی آ رہی ہے، پنجویں تے چھویں تے ساتویں بھی آ رہی ہے۔ انہاں تے جڑی مخلوق وسدی وہ بھی نظر آ رہی ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پترا اسی تینوں اجازت دیتی، جا دین کا کام کر اور خیال رکھی کسی تے ظلم نہ کری، نہ انصافی نہ کری، مخلوق خدا دی تیرے کو ہو سکے تو انہاں دی مدد کر دے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ اے سوٹیاں نال نہیں عرش نظر آتا، چرساں نال نظر نہیں آتا، بوٹیاں نال نظر نہیں آتا، کہ بلا یہ محنت کرنی میں نہیں، پیچھے پیر مرشد ہاتھ ہوتا،
ہوں تو طریقہ کار ہی طرح کا جڑا پیر ہے وہ نشئی ہے، جڑا مرید ہے وہ تو بڑا نشئی ہے. بس اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. میں چھوٹی جی گفتگو کی تھی علم لدنی کے حوالے نال، چھوٹی جی گفتگو ہے میں چھوٹی جی یہ میرے حساب نال تھوڑا موضوع یہ بڑھتا نہیں سی، لیکن میرے دماغ میں آ گئی کہ میں یہ گفتگو کی تھی. اللہ کرے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہوئے، اللہ کرے سمجھ آ گئی ہوئی، سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک یہ جڑے صاحب نظر نے نا جنہاں دے دل اللہ پاک نے اپنے نور دے نال منور کیتے نے، اللہ پاک انہاں نوں منن دی توفیق نصیب. آمین. وما علینا الا البلاغ. دوستو